السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو نورانی قاعدے کی پہلی تختی پڑھاؤں گا۔ آپ نے یہ دھیان سے سننی ہے کیونکہ یہ بیس ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بیس ہی صحیح نہیں بنے گی تو آپ آگے قرآن پاک میں بھی غلطیاں کریں گے اور قرآن پاک غلط پڑھیں گے، قرآن پاک صحیح نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ نے یہ جو ہے تختی یہ دھیان سے سننی ہے، اینڈ تک لازمی سننی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ اپنا قرآن پاک ٹھیک کر سکیں، کیونکہ یہ بیس ہوتی ہے۔ جیسے ہر چیز کی ایک بیس ہوتی ہے، اگر بیس اچھی ہو تو آگے جا کے مشکل نہیں ہوتی، آگے بھی ساری آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ تختی نہیں صحیح پڑھیں گے تو پھر آگے بھی آپ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس تختی کو آپ دھیان سے سنیں۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جلد سے جلد آپ کے پاس ویڈیو پہنچ سکے اور جلد سے جلد آپ اپنا قرآن پاک ٹھیک کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، حروف مفردات۔ الف، الف، با۔ با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹے کے تر حصے سے۔ جو دو حصے ہوتے ہیں ہونٹوں کے، ایک حصہ باہر ہوتا ہے اور ایک اندر ہوتا ہے۔ جو اندر والی سائڈ والا حصہ ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے تر ہوتا ہے، اور باہر والا جو ہے وہ خشک ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو تر حصے سے ادا کرنا ہے۔ با، با، تا۔ تا ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، اور یہ باریک ادا کرنا ہے، آپ نے پر نہیں پڑھنا۔ اگر آپ اس کو پر پڑھ دیں گے تو یہ طوا بن جائے گا، آپ نے اس کو تا باریک پڑھنا ہے۔ تا، تا، سا، سا۔ سا ادا ہوتا ہے زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سر ہوگا، جو نوک ہوتی ہے اس کے اوپر والی جو سائڈ ہے وہ سر ہوگا۔ سا، اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا۔ سا، جیم، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوگا۔ جیم، ہا، ہا، حلق کے درمیان والے حصے سے آپ اس کو ادا کریں گے۔ ہا، خا، خا، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ یہ خا جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حلق کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے جو سینے والی سائڈ پہ ہوتا ہے، ایک حلق کا درمیان والا حصہ ہوتا ہے، اور حلق کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا حرف جو ہے وہ کون سے حصے سے ادا ہو رہا ہے، اور جو گرین گرین ہے اس کا مطلب ہے یہ پر پڑے جائیں گے، جو گرین نہیں ہے وہ باریک پڑے جائیں گے۔ خا، خا جو ہے پر پڑا جائے گا۔ دال، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگا۔ دال، 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 ذال، زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا۔ ثا بھی اور ذال بھی اور ضا بھی، یہ تینوں جو ہے ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ ذال بھی اور ثا بھی اور ضا بھی۔ ضا کو آپ نے پر پڑھنا ہے، اگر آپ ضا کو پر نہیں پڑھیں گے تو ذال اور ضا جو ہیں وہ دونوں آپس میں مل جائیں گے۔ تو آپ نے ذال جو ہے باریک پڑھنا ہے، ضا جو ہے وہ پر پڑھنا ہے۔ ذال ادا ہوگا زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ اس کے بعد ہے را، را جو ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوگا۔ را، زا، زا، زا جو ہے ہم سختی سے ادا کریں گے، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا۔ زا، سین، حروف صفیریہ میں سے اس کی سٹی کی طرح آواز نکلے گی۔ سین، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا۔ شین، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوگا۔ شین،
صاد، یہ پر ہے اس لیے کہ یہ دیکھیں آپ گرین ہے اس کے اوپر، یہ پر ہے، سواد جو ہے وہ پر پڑا جائے گا، اور یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا۔ اب سین اور سواد جو ہے یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن سین جو ہے باریک ادا کیا جاتا ہے اور سواد جو ہے پورا ادا کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس میں فرق کرنا ہے۔ سواد، ضاد، یہ جو ہے ضاد، ادھر ضاد پڑھنا ہے آپ نے، ضاد نہیں پڑھنا، اگر ضاد پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ ضاد کا کوئی مخرج نہیں ہوتا، ضاد حرف ہے، ضاد نہیں پڑھنا، ضاد پڑھیں گے۔ ضاد ادا ہوگا زبان کی کڑوٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوگا۔ ضاد، اگر آپ ضاد پڑھیں گے تو آپ ضا اور ضاد میں کیسے فرق کریں گے؟ آپ خود بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آپ ادھر ضاد پڑھ دیں گے تو ضا اور ضاد اس کے بعد زال، ان تینوں میں آپ کیسے فرق کریں گے؟ زال تو نرمی سے ادا ہوگا اور ضا جو ہے وہ پورا ادا ہوگا، تو اس زال اور ضا میں تو فرق ہو جائے گا۔ آپ ضاد میں کیسے فرق کریں گے؟ ضاد میں، اس لیے کہ ضاد بھی پر ہے اور ضا بھی پر ہے، تو ان دونوں میں آپ کیسے فرق کریں گے؟ تو اس لیے آپ نے اس کو ضاد پڑھنا ہے، یہ ضاد اس کا اصل جو ہے وہ یہ پڑھا جائے گا۔ ضاد، طا، طا، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوگا۔ ضا، زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا۔ ضا، عین، عین، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا۔ غین، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا اور پر پڑا جائے گا۔ فا، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوگا۔ فا، فا، قاف، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا۔ قاف، کاف، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا۔ لام، زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوگا۔ یہ ضاحک اور ثنایا جو ہے وہ دانتوں کے نام ہے، وہ آپ کو ادھر آگے نظر بھی آ رہے ہوں گے، ضاحک اور ثنایا۔ ضاحک جو ہوتے ہیں وہ، ثنایا جو ہوتے ہیں وہ آگے والے دانت ہوتے ہیں دو، جو آگے والے دو ہوتے ہیں، اس سے پچھلا جو ہوتا ہے رباعی ہوتا ہے، اس سے پیچھے ناب ہوتا ہے، پھر اس سے پیچھے جو ہے وہ ضاحک ہوتا ہے 5ویں نمبر والا۔ اس کے بعد جو ہے آتا ہے میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم، نون، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ ثنایا جو ہے وہ آگے والے دانت ہوتے ہیں اور ناب جو ہے وہ اس سے پیچھے سے پچھلے دانت ہوتے ہیں، تو یہ ادھر سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے واو، اب اس کو اگر واو پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ آخری جو واو ہے یہ اوپر دیکھیں آپ، یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس میں جو آخری واو ہے اس کے اوپر تو کوئی زبر نہیں ہے، کوئی حرکت ہے ہی نہیں، اس کے اوپر جو ہے جزم ہے، اور اس سے پیچھے جو الف ہے اس کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے اوپر صرف مد ہے، تو اس کو ہم واو نہیں پڑھیں گے، واو نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھیں گے واو، اور الف، واو اور یا، یہ تینوں جو ہیں منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہا، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے حمزہ، یہ جو ہے حمزہ، اس کا کوئی مخرج نہیں ہے، حمزہ۔ یا، یا، اس کے بعد ہے حمزہ، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد یا، یا، یہ جو ہیں یہ منہ کے خلا سے ادا ہوں گے۔ اب آپ نے جب اس کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ نے ایک دفعہ اس کو ایسے سیدھا پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک دفعہ اینڈ سے یا سے شروع کر کے اس کو الٹا پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے الف، خا، شین، غین
نون ایسے کر کے لائن وائز پڑھنا ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آئے، اور آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ مخارج جو ہیں جہاں سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں سے ادا ہوں گے، آپ نے وہیں سے ادا کرنے ہیں، بار بار پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا غلطیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے اور میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔